كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انس و جاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کی نانا، آمینہ کے لال احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام یا رب العالمین، ومن سیء الاسقام یا رب العالمین، ومن سیء الاسقام یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے رمضان المبارک کا مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک شہر الرمضان، شہر القرآن، شہر المبارکہ، شہر الحسنات، شہر التقوی اور شہر التزکیہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے لیے اور بڑھائیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، برائیوں سے دور رہیں اور خوب اچھے طریقے سے نیکیاں کما کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، نیکیاں کما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو کمائیں۔ ہر شخص اس مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنے جسم کو تھکائے، روزہ رکھے اور نیکیاں کما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے سال بھر برائیاں کیا ہے، پروردگارہ اس مہینے میں خوب نیکی کماؤں، اور جو برائیاں میرے اندر تھیں پروردگارہ اس برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہر شخص کی یہ چاہت، یہ خواہش ہونی چاہیے اور ہر شخص عملی میدان میں آگے آنا چاہیے۔ لیکن جہاں یہ مہینہ شہر القرآن ہے، شہر التقوی ہے، شہر التزکیہ ہے، ہم اور آپ کے لیے یہ مہینہ شاپنگ کا مہینہ بھی ہے۔ بہت سارے حضرات یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور خریداری کی طرف لگ جاتے ہیں، شاپنگ کی طرف ذہن و دماغ جانے لگتا ہے، بازار میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، رعنائیاں اور خوبصورتی سے بازار سجا ہوا رہتا ہے، ہر شخص کے گھر کی بناوٹ اور سجاوٹ بڑھ جاتی ہے، ہر شخص کی در و دیوار اور دکان خوب اچھے طریقے سے لگنے لگتی ہے، مہمانوں کا آنا جانا، مساجد میں بچوں کا شور و گل، اور مسلم بستیوں پر نوجوان، بزرگ اور بچوں کے اندر ایک عملی میدان، اور اس طریقے سے افطار پارٹی، سحر کا انتظام، یہ ساری ظاہری چیز آدمی کے اندر ہونے لگتی ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے کہ آدمی ظاہر میں خوبصورت تو رہے لیکن اپنی دل کی دنیا کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ اس مہینے میں رعنائیاں اور رونقیں، بناوٹ اور سجاوٹ اچھے خوبصورت تو بنائیں لیکن اپنی دل کی دنیا کو بھی پلٹنے کی کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے میں میں اور آپ اپنے دل کی دنیا کو نہ بدلیں تو پھر اس مہینے کی
عبادت یا اس مہینے کی اہمیت یا اس مہینے کی برکت کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتوار کے دن سے شروع ہوا ہے اور سنیچر کے دن سے ہم لوگوں نے صلاۃ التراویح پڑھا ہے، تراویح کی نماز۔ صحیح بتلا رہا ہوں میں کہ بہت سارے حضرات نے جمعہ کی نماز عشاء کی صرف اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ آج چاند نظر نہیں آیا۔ جمعے کے دن عشاء کی نماز بھی لوگوں نے اسی لیے نہیں پڑھا کہ آج چاند نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے کہ رمضان کے ایک دن پہلے بھی لوگوں کی دلوں کی دنیا نہیں بدلی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ لوگ رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی اپنی دل کی دنیا کو بدلیں؟ اصل مقصد جو ہے وہ دل کی دنیا کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کا محور و مرکز اعضائے جسمانی میں اگر کوئی عضو ہے تو وہ انسان کا دل ہے، دل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامت والمسلمین امیر المؤمنین فی الحدیث والمحدث محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب الایمان کے اندر ایک روایت حضرت نعمان بن بشیر سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ کہا کہ لوگوں، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لوتھڑا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کہا اذا صلحت، کہا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو کہا کہ انسان کا پورا جسم سلامت ہو جاتا ہے۔ کہا اگر کہ وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ کہا کہ الا وہی القلب، اور کہا کہ وہ انسان کے جسم کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، کہا کہ وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہو جائے تو انسان کی ساری عبادتیں صحیح، انسان کے دل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، انسان کے دل میں ایمان، عقیدے کی درستگی، ہر چیز ہو جائے گی، تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کہا کہ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو انسان کے دل کی خرابی انسان کے عملوں کی خرابی ہے۔ تو ہر شخص اپنے دل کی دنیا کو پلٹنے کی، سجانے کی، سنوارنے کی کوشش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کہا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ کس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، انسان جسم میں کتنا اچھا کپڑا پہنتا ہے، انسان کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، کون کتنا اسمارٹنیس میں آگے، کون کتنا ہینڈسم ہے۔ کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بندے کے عملوں کو دیکھتا ہے، اور جو عمل اس نے کیا ہے وہ عمل کرنے کا ارادہ یا اس کی نیت کیا تھی، اس کے دل کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ تو ہر شخص اس رمضان کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، ہر شخص اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ دل کی دنیا انسان کی اگر بدل جائے تو انسان کی ساری زندگی ایک خوشنودی، خوبصورتی والی گزر جاتی ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، میں آپ یا جو پورا مسلم سماج روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصول مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا کہ یہ رمضان کے مہینے میں بندہ مومن مسلمان جو روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کا مقصد، حصول مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، کہ ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے۔ اور تقوی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تقوی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، دل میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ میں ہی دوں گا۔ اب آپ سوچئے گا، ساری عبادتیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے، نماز بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتا ہے، روزہ بھی، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتا ہے،
حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات و انفاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دیتا ہے، ساری عبادتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ روزہ صرف میرے لیے ہے؟ بتلانے کے لیے کہ روزہ ایک مخصوص عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اپنوں سے جوڑتے ہوئے کہا کہ روزہ ایک بہت خاص عبادت ہے جس کے لیے اس رمضان کے مہینے کو مقرر اور متعین کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ اگر آپ نماز پڑھیں تو بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، حج کریں تو بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لیکن کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں بندوں کو اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ اجر دوں گا، اس کا اتنا زیادہ بدلہ دوں گا کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب آپ دیکھیے گا اتنی اہم، اتنی بڑی عبادت میں کتنے سارے لوگ ہیں جو روزہ کو چھوڑ دیے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اس کے باوجود روزے کو چھوڑ دیے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تزکیہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے کہ ہر شخص اس مہینے میں اپنے جسم کی، اپنے اخلاق کی، اپنی عبادت کی، اپنے فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنے سماج اور پورے مسلم معاشرے کی تربیت کرے۔ تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تربیت کا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روزے کا ایک الگ ہی اجر و ثواب رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہا کہ جنت میں ایک مخصوص باب ہے، مخصوص دروازہ ہے، خاص۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کہا لہا 7 ابواب، کہا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک ایکسٹرا دروازہ رکھا گیا ہے جنت کا۔ کہا کسی لیے؟ کہا ان فی الجنت بابا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت میں ایک مخصوص گیٹ ہے، ایک مخصوص دروازہ ہے۔ کہا جنت میں ایک اسپیشل دروازہ رکھا گیا ہے، یقال له الریان، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پلیٹ پر ریان رکھا ہوا ہے، ریان۔ کہا کہ قیامت کے دن جب ہر آدمی جو نماز پڑھنے والا ہوگا 5 ٹائم کا باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، کہا کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے، کہا کہ باب الزکوٰۃ سے داخل ہوگا۔ حج تو صاحب حیثیت پر ہے، کہا کہ وہ تو ایک الگ دروازہ ہے، تو کہا جن لوگوں نے حج کیے ہوں گے وہ باب الحج سے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنوا رہے ہیں، کہا کہ جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نفقہ خرچ کرے گا، دو جوڑے خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا کر کے دے گا۔ کہا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ کہا کہ ایک اسپیشل دروازہ روزے دار کے لیے رکھا گیا ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریان رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو کہا کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب اس دروازے سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کہا یدخلوها الا الصائمون، کہا کہ اس باب الریان سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کہا کہ جب روزے دار کی تعداد جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس دروازے کو بند کر دو، کیونکہ وہ اسپیشل دروازہ ہے، اب اس دروازے سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، مخصوص دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اب ہم اور آپ روزے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اجر کو بھی کمائیں جو اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے لیے کہا ہے، اور دعا کریں کہ پروردگارہ اس اسپیشل دروازے سے، باب مخصوص جو
ریان نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے. اس مہینے میں روزے رکھ کر کے ہم اس باب الریان سے داخل ہوں پروردگارہ سے. یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس ریان والے دروازے سے داخل کرے. تو یہ رمضان کی ایک الگ اہمیت ہے. یہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو میرے اور آپ کے کردار سازی کے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھ کر کے اپنے دل کا تزکیہ کریں اور خوب اچھے طریقے سے عبادت کریں. دوسری چیز جو ہے کہ اس مہینے میں اور آپ بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. دیکھو کہ اگر آپ سماج اور معاشرے میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کو لے کر کے بچوں پر شوق ہوتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے پر ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے 7 8 9 10 11 سال کے بچے روزے رکھ کر کے جو ہے مسجدوں کی طرف آتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ کوئی باپ یا کوئی ماں بطور شفقت کے اپنے بچے کو اگر سحری میں نہ اٹھائے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تربیت کا مہینہ ہوتا ہے بچوں کی کہ ہر والدین اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں, خود بھی روزہ رکھیں, بچوں کو سحر میں اٹھائیں, روزہ رکھنے کا عادی بنائیں, مساجد کی طرف جائیں, عبادت کریں اور جو ہے بچوں کو مسجدوں کی طرف لے کر کے جائیں. یہ بات الگ ہے کہ بچوں کی صف پیچھے ہوگی, اگر کوئی بچوں کو لے کر کے آتا ہے تو وہ سامنے نہ بٹھائے, کیونکہ احادیث اور فقہ کی کتابوں پر جو ہے حدیث کی جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے الرجال ثم الصبیان ثم النساء. کہا کہ پہلے آدمیوں کی صف ہوگی, پھر بچوں کی صف ہوگی, اس کے بعد جو ہے اگر کسی مساجد میں لیڈیزوں کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہوگا تو نہ بھی ہو, اور اگر اکٹھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں پردے کے پیچھے تو پیچھے جو ہے خواتین کی جو ہے صف بنے گی. اب مسجد کا ماحول بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے. ہم آپ بچوں کو تو اتنی خراب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ پوچھئے گا مت. بچوں کا شور ہمارے کانوں پر چبھ جاتا ہے. کوئی ادھر سے بچے کو مارنے دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے دوڑ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی بچوں کو پھٹکار رہا ہے. بچوں کا مسجد میں آنا بہت ضروری ہے. اگر اس عمر میں مسجدوں سے بچوں کو نہ جوڑا جائے تو بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں گے. بعض ممالک میں تو بچوں کے مساجد میں کھیلنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, کمپٹیشنز ایگزام رکھے جاتے ہیں, بچوں کے لیے ایک الگ سسٹمز بنایا جاتا ہے. لوگ جو ہے الگ الگ کورسز چلاتے ہیں کہ اگر کوئی بچے پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے تو ان کو یہ انعام پر جو ہے گاڑی, سائیکلز, یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پر بچوں کو لے کر کے ایک الگ ماحول ہے, بزرگوں کا رویہ الگ ہے, نوجوانوں کا الگ ہے بھائی. اور وہ خاص کر کے وہ والدین بھی جو بچوں کو لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ شروع صف میں نہ بٹھا لیں, بچوں کو پیچھے چھوڑ دیجیے گا آپ صحن میں. لیکن یہ بچوں کی تربیت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہا کہ جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, کہا مروا اولادکم بالصلاۃ, کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ, اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر انہیں تعدیباً لکڑی سے مار کر کے نماز پڑھواؤ. کسی عبادت کو کروانے پر اتنی سختی اختیار نہیں کی گئی کہ جو ہے مار کر کے کروائی جائے, بچوں سے خاص کر کے. لیکن کہا کہ وَاضْرِبُوهُمْ, کہا کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر مار کر کے پڑھوائیں. آج سماج اور معاشرے میں ایک الگ ماحول ہے. مسجدوں میں باپ ہی نہیں آتے تو بچے کیا آئیں گے؟ مسجدوں میں نماز کا اہتمام والدین حضرات کے اندر ہی نہیں ہے تو کیسے اپنے بچوں سے جو ہے نماز کا اہتمام کروائیں گے؟ کیسے کروائیں گے؟ پہلے تربیت کے لیے والدین کو تو آگے آنا پڑے گا, نماز ان کو پڑھنا پڑے گا, تب جا کر کے بچے آئیں گے. ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سماج اور معاشرے میں ایک والدین کا طبقہ, ایک باپ لوگوں کا طبقہ, ایک الگ ہی طبقہ ہے جو مساجدوں سے دور ہوا ہے. بچے کاہے کو مسجدوں سے جوڑیں گے؟ بچے بالکل بھی نہیں جوڑیں گے. یہ تربیت کا مہینہ ہے. خوب اچھے طریقے سے خود بھی آئیں, بچوں کو بھی نماز, عبادت ساری چیز کروائیں. یہ تربیت کا مہینہ ہے. ہر آدمی اپنے دل کی تربیت کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے. دوسری چیز لقمہ حلال کھائے ہر آدمی.
رمضان کے مہینے میں روزے کی تربیت جو رکھی گئی ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم، جس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، صرف رک جانا، کہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و مودت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کو لینے کے لیے حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جو انسان کے لیے حلال کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان میں تربیت ہے کہ جب آپ کے اوپر سے رمضان گزر جائے، جب آپ کے پر سے رمضان چلا جائے تو رمضان جانے کے بعد بھی آپ لقمہ حلال کھائیں، یہ نہیں کہ رمضان چلے گیا تو پھر وہی چوری، وہی چھینا جھپٹی، وہی حرام، وہی سود، بیاج، فائننس بالکل بھی نہ کھائیں۔ ہر آدمی رمضان میں بھی پاک کھائے اور رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی جو ہے رزق حلال، لقمہ حلال کھائے۔ یہ رمضان کی تربیت اور رمضان کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے چلے جانے کے بعد اور رمضان میں بھی اگر لقمہ حرام کھاتا ہے، کھلاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر نہ رمضان جیسے مبارک مہینے کا کوئی اثر ہوا اور نہ اس کی زندگی میں کوئی چینج آیا۔ ہر شخص جو ہے اپنی خود کی تربیت کرے۔ ہمارے ہاں ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، افطار کو لے کر کے دیکھیے گا، ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی احتیاط نہیں کر پاتا۔ ہر آدمی تو کم از کم جو روزے رکھا ہوا ہے ان کے لیے ایسا آدمی جس کا بزنس حرام کا ہو، جس کا مال، جس کا رزق حرام کا ہو، کم از کم وہ مساجد میں بالکل بھی افطار کا انتظام نہ کرے، بالکل بھی۔ جو آدمی رزق حرام کماتا ہے ان کے لیے کہ اگر کوئی آدمی حرام رزق کماتا ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کی کہ وہ کسی مصلی کے لیے، کسی روزے دار کے لیے اپنی حرام کی کمائی سے افطار کا یا سحر کا انتظام کرے یا کسی اور چیز پر تعاون دے، کیونکہ حدیث تو کھلی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حرام رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بندہ جو خرچ کرتا ہے قبول ہی نہیں کیا جاتا، پھر وہ روزے دار کو کھلائے، سحر کرائے، افطار پارٹی کرائے، کچھ بھی کرائے، ہوتا ہی نہیں۔ ہر آدمی جو ہے لقمہ حلال رمضان میں بھی کھائے اور رمضان چلے جانے کے بعد بھی لقمہ حلال ہی کھائے اپنی فیملی کو، اور اگر پورے سماج کو بھی کھلانا چاہ رہا ہے تو لقمہ حلال ہی کھلائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بندہ مومن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو ہر سال قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے آپ نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا ہوا ہے۔ مسلم سماج کا تو معاملہ الگ ہے اور دیہات طبقوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اسی لیے دینداری کم ہے۔ ہمارے یہاں پر تو قرآن سنانے کے لیے بھی اس عالم کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بھئی چھوٹی چھوٹی پڑھانی، جس کو آتی ہے نا اس کو آگے کرنا۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 پارہ، آدھا پارے کی تراویح بھی لوگوں پر جو ہے بڑی بھاری گزرتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ اسی لیے دینداری میں کہتے ہیں ارے دیہات کے لوگ ہیں بڑی پڑھ ہی نہیں پاتے۔ دیہات اور شہر دین پر عمل کرنے کے لیے کیا معیار ہے؟ اسی لیے تو دیہات کے لوگ اجڑ جو کہتے ہیں نا، دیہاتی جو ہے اسی لیے دینداری میں کم ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں شرائط طے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم کو رکھیے گا آپ جو چھوٹی چھوٹی پڑھاتا ہو۔ ارے رمضان کا مہینہ ایک عبادت کا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسموں کو تھکا لیا کرتے، آپ کے رکوع سجود اتنے ہوا کرتے کہ آپ کے پیروں پر سویلنگ آ جایا کرتی، آپ اگر مصلی پر بیٹھ جاتے، کبھی سجدہ کرتے، دوسرے سجدے کی باری میں صحابہ یہ سوچتے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے ہیں، اتنے لمبے رکوع سجود اور قیام ہوا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیے گا 20 منٹ کی تراویح پڑھ کر کے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے، 20 منٹ کی تراویح عبادت۔ رمضان قیام کا مہینہ ہے، کیا کہا؟ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا کہ جو گناہ، جو برائیاں تم نے کیا ہے، اخلاص اور عقیدے کے صحیح درستگی کے ساتھ پورے 1 مہینے قیام کریے گا، تراویح پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے گناہوں کو، جو پچھلے جتنی برائی ہے سب کو معاف کر دے گا۔ صرف 1 مہینہ آپ تراویح کی نماز پڑھیے گا۔ 5ویں 6ویں دن صف آدھی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پر آدھی ہو جاتی ہے صفیں۔ 5ویں 6ویں دن صف آدھی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پر آدھی ہو جاتی ہے صفیں۔ 5ویں 6ویں دن صف آدھی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پر آدھی ہو جاتی ہے صفیں۔
تھک گئے لوگ، اور وہ بھی 20 منٹ کی تراویح پر تھک گئے۔ پورے 1 سال کے گناہ آپ کے مٹ رہے ہیں، آپ کو قیام کرنے، کیسا تعلق ہے آپ کا کہ آپ چھوٹی تراویح پڑھنے کی شرط رکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تراویح پر بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، قیام اللیل تو جتنا زیادہ ہو اچھی چیز ہے۔ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن سنے۔ اگر سننا نہیں آتا تو تقاریر یا دینی مجالس میں بیٹھے اور اپنے ایمان کو بڑھائے، اور کتاب اللہ قرآن مقدس سے جو ہے اپنے رابطے کو مضبوط کرے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہوتا ہے، غم گزاری کا مہینہ ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہوتا ہے، کہ ہر آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا دیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر دل کھول کر کے خرچ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ جبریل علیہ السلام کو آپ ہر سال قرآن سنایا کرتے تھے، اور آپ رمضان کے مہینے میں اتنا مال خرچ کیا کرتے تھے جیسے کہ رفتار تیز آندھی کی ہوتی ہے، اتنی رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اسلام کی شخصیت بہت امیر شخصیت ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا آپ، بہت